کسی بدتباس ہوگے یقین جانو وہ تمہیں ثابت کر دے گا کہ یزید پلید ہے، لجپال حسین آقا جنت کے نوجوانوں کے سردار ہے۔ زندہ باد، زندہ باد، مردہ باد۔ حضرت سیدنا زید بن ارکم رضی اللہ عنہ، غور کریں، پہلی حدیث کے راوی بھی صحابی رسول ہے، دوسری حدیث کے راوی بھی، اگر انہیں اہل بیت سے محبت نہ ہوتی تو ان کی شان میں حدیث روایت کرتے رہتے۔ کتنا بڑا ظلم ہے آج سٹیج پہ بیٹھ کے منبر رسول پہ کھڑے ہو کے یہ ثابت کرنے کی کوشش کی جاتی ہے کہ صحابہ کچھ اور ہے معاذ اللہ اور آل پاک کچھ، وہ بالکل ایک ہے، وہ بالکل کیا ہے، ان میں فرق نہیں تھا۔ جن کو اسلام نے خارج کر دیا اسلام سے، انہوں نے فرق کرنے کی کوشش کی ہوئی ہے۔ سننا، زید بن ارکم سرکار کے صحابی فرماتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لعلی وفاطمة والحسن والحسین ان حرب لمن حاربتم وسلم لمن سالمتم۔ سرور دو جہاں مالک کون و مکان علیہ الصلوۃ والتسلیم کے صحابی کہتے ہیں سرکار علیہ السلام نے مولا کائنات، کن کے بارے میں؟ نمبر 2 سیدتنا فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا، کہہ دیں کچھ نہیں ہوتا، سلام اللہ، اگر کچھ ہوتا ہے تو سیاہ والوں کو پوچھو کیوں لکھا ہے، اگر سلام اللہ علیہ کہنے میں کچھ ہوتا ہے تو امام بخاری، امام ترمذی، اعلی حضرت سے پوچھو کیوں لکھا ہے۔ خام خام فتنے نہ کھڑے کرو، یہ وہ باتیں نہیں ہیں جن پہ فتنے کھڑے کیے جائیں۔ اگر یہ باتیں لوگوں تک پہنچیں تو ممکن ہے لوگ تمہیں کسی اور طبقے کا سننا اور سمجھنا شروع کر دیں۔ خدا کا خوف کرو، ان باتوں سے کچھ بھی، یہ ایمان والوں کی نشانی اور علامت ہے۔ امام فخر الدین رازی نے جہاں کہیں بھی آل پاک کا ذکر کیا ہے تو سلام اللہ علیہ سے کیا ہے۔ کس انداز میں کیا ہے؟ اور ابتدا میں نے اعلیٰ حضرت کا فتویٰ نقل کیا، پوچھا گیا ہم کہہ سکتے ہیں السلام علیکہ یا حسین؟ بیٹھے تو ہم فیصل آباد کے علاقہ مانا والا میں ہیں اور امام علی مقام کا مبارک مزار شریف عراق شریف میں ہے، کتنے ہزار کلومیٹر دور ہیں، پھر بھی امام نے فرمایا ہاں اس کے کہنے کی اجازت ہے، کہہ دیا کرو السلام علیکہ یا، پھر مجدد دین و ملت پہ بھی فتویٰ لگا دینا۔ سیدتنا فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا۔ نمبر 3 سیدنا امام حسن المجتبی جو خلیفہ راشدین میں سے 5ویں خلیفہ ہے، اور نمبر 4 سیدنا امام، جملے غور سے سننے ہیں، سرکار نے چاروں نفوس قدسیہ کو ارشاد فرمایا، ان چاروں کو مخاطب کرتے ہوئے ارشاد فرمایا انا حرب لمن حاربتم۔ کتنی بڑی بات ہے اگر باغیوں کو پتہ چل جائے، پتہ ہے لیکن کمی ہے، ایمان نہیں ہے ورنہ اس حدیث پہ عمل ہوتا، ایمان نہیں ہے ورنہ اس حدیث پہ کیا ہوتا۔ دیکھو سرکار نے فرمایا اے علی، اے فاطمہ، اے حسن، اے حسین، میری ان سے صلح ہے، میری ان سے جن سے آپ لوگ صلح کر لو، جن سے آپ لوگ صلح، میری ان سے صلح ہے۔ اور پھر سرکار نے فرمایا انا حرب لمن حاربتم، اور جس سے تم جنگ کرو میرے رسول ہو کے کہہ رہے ہو میری بھی اس سے جنگ ہے، میری بھی اس سے کیا ہے۔ تو جو امام علی مقام کو باغی کہتا ہے، مولا کائنات پر مختلف انداز میں فتوے جھاڑتا ہے، کان کھول کے سن لو، جو ان کو کہو گے سرکار نے فرمایا سمجھنا کہ مجھے کہہ رہے، سمجھنا کہ مجھے کہہ رہے ہو۔ اور جس امتی کے نزدیک اس کا نبی معاذ اللہ باغی ہو جائے،
بتایا جائے وہ امتی کہلوانے کا مستحق ہے؟ حدیث کہہ رہی ہے کہ نہیں؟ فرمایا جس طرح کسی سے تمہارا تعلق ہے میرا بھی وہی تعلق ہے، میرا بھی فرمایا اگر تم امام حسین سے باغی ہونے کے ناطے سے تعلق رکھو گے تو سرکار کی حدیث فرما رہی ہے جیسا تمہارا تعلق کسی سے میرا بھی، جس سے سلو ہے تو ہماری بھی سلو ہے، جس سے جنگ ہے تو ہماری بھی۔ کچھ تو شرم کرو۔ اس حدیث کو امام ترمذی نے باب مناقب اہل بیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نقل کیا ہے۔ غور کرو سرور دو جہاں علیہ الصلوۃ والتسلیم نے کس قدر امت کو درس دیا۔ حالانکہ امت کے لیے سمجھانے کے لیے تو وہ جو حج کے موقع پہ خطبہ دیا وہی کافی تھا، لیکن یہ اس کی تفسیر ہے۔ اس حدیث کی کیا ہے؟ تفسیر ہے۔ فرمایا یاد رکھنا اگر میری اطرت سے محبت نہیں تو میری محبت تمہیں کوئی نفع نہیں دے سکتی، میری محبت تمہیں کوئی نفع۔ سرور دو جہاں مالک کون و مکان صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان، اور پتہ ہے سرور دو جہاں کا یہ فرمان روایت کرنے والے کون ہیں؟ خلیفہ ثانی، خلیفہ ثانی شہنشاہ عدالت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ۔ آپ نے کیا فرمایا؟ فرمایا توفی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہو عنہ رات۔ غور کرو اہل بیت اور صحابہ کو جدا کرنے والوں، غور کرو فاروق اعظم لوگوں کو خطبہ دیتے ہوئے ارشاد فرما رہے ہیں، فرمایا لوگوں سنو، رسول اللہ اس دنیا سے تشریف لے گئے ظاہری طور پہ، دنیا سے تشریف لے گئے ظاہری طور پہ، وَهُوَ عَنْهُ رَادٍ۔ فرمایا اس حال میں گئے ہیں کہ سرکار مولا کائنات سے راضی تھے، سرکار مولا کائنات سے کیا تھے؟ راضی تھے۔ جس عمر کے بارے میں تمہاری مختلف انداز میں بکواسات ہیں، اگر واقعی یہ درست ہے تو سیدنا عمر بن خطاب کو کیا ضرورت پڑی ہے اپنے حاکم اور امیر المومنین اور خلیفہ وقت ہونے کے وقت میں فرما رہے ہیں لوگوں علی کے خلاف نہ بولا کرو کیونکہ علی سے آقا کریم راضی ہے۔ علی سے آقا کریم کیا ہے؟ جو دوسروں کو نہیں بولنے دیتے وہ خود بولیں گے۔ فرمایا ان کے خلاف نہ بولنا، ان کے خلاف نہ بولنا۔ رسول کائنات فخر موجودات علیہ الصلوۃ والتسلیم کی یہ جو حدیث میں نے آپ کو پیش کی، فاروق اعظم نے جس کو روایت کیا، صحیح بخاری ہے، باب مناقب علی ابن ابی طالب کرم اللہ وجہ الکریم، حدیث کا نمبر 302، حدیث کا نمبر 302۔ غور کرنا اگلی حدیث پہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ بھی حدیث صحیح بخاری کی ہے، یہ بھی حدیث صحیح بخاری کی ہے، باب مناقب علی ابن ابی طالب میں امام بخاری حدیث کو نقل کرتے ہیں۔ سرکار نے فرمایا قال النبی علیہ السلام انت منی وانا منک یا علی، انت منی وانا منک یا علی۔ اور کبھی دریائے رحمت جوش میں آتا ہے تو سرکار سیدنا عباس کو فرماتے ہیں انت منی وانا من، انت منی وانا منک یا عباس۔ کبھی دریائے رحمت جوش میں آتا ہے تو سرور دو جہاں علیہ السلام فرماتے ہیں الحسین منی وانا من ال۔ میرے بھائی غور کرو یہ حدیث مختلف انداز سے روایت کی گئی ہے، کسی میں سرکار نے کسی صحابی کو نواز دیا تو کسی حدیث میں سرکار نے اس حدیث میں مولا کائنات کو فرمایا اے علی، کیا فرمایا؟ علی انت منی وانا منکا، وانا منکا، علی تو مجھ سے ہے میں تجھ سے ہوں، علی تو مجھ سے ہے میں تجھ سے ہوں۔ دیکھو کتنی اصل میں یہاں قربت کا رشتہ بیان کرنا مقصود ہے کہ اتنی قربت ہے ہماری، اتنا قرب ہے میرا اور علی کا۔ فرمایا میں علی سے اور علی، اس کا مطلب کیا کہ قریبی رشتہ ہے۔ کیا رشتہ ہے؟ جس طرح کہ اور حدیثوں نے وضاحت کر دی
فرمایا کہ لوگوں سن لو، علی المرتضیٰ سے جو بغض رکھے گا فَهُوَ مُنَافِقٌ، فرمایا وہ کون ہوگا؟ سیاہ میں مختلف جگہوں پہ یہ حدیث موجود ہے۔ سرکار علیہ السلام نے فرمایا علی سے بغض رکھنے والا کون ہے؟ بلند آواز سے، علی سے بغض رکھنے والا، اور فرمایا علی جو مومن ہوگا وہ تجھ سے محبت کرتا ہوگا، جو مسلمان ہوگا وہ تجھ سے محبت کرتا ہوگا۔ اور یہی علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم ہے۔ 23 سال اور کچھ ماہ کا عرصہ سیدنا ابو بکر صدیق، سیدنا فاروق اعظم، سیدنا عثمان غنی، ان تینوں خلفاء کے پیچھے نمازیں ادا کی۔ کوئی بات سمجھ آئیے؟ ان تینوں خلفاء کے پیچھے کیا ادا کی ہے؟ نمازیں۔ اور یہ وہی علی ہیں جن کی اثر اگر سرکار کے ادب و احترام کی وجہ سے قضا ہو جائے تو جو روزانہ کا نظام ہے نا سورج کے طلوع ہونے کا، آپ کی اثر کی وجہ سے وہ نظام ہی تبدیل کر دیا جاتا ہے۔ ایک نماز رہے ادب مصطفیٰ کی وجہ سے تو سورج مغرب سے لوٹتا ہے۔ 23 سال کچھ ماہ اور کچھ دن مولا کائنات نے ابو بکر صدیق، فاروق اعظم، عثمان غنی رضی اللہ عنہم کے پیچھے نمازیں پڑھی، 5 نمازیں جمعہ عیدین پڑھی۔ اگر یہ صحیح خلیفے نہیں تھے تو ایک نماز رہ جائے تو سورج آتا ہے۔ یہ 23 سال کی نمازوں کا حساب کون دے گا؟ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حسینیت، حسینیت، یزیدیت۔ ابھی تو سرکار کا فرمان سنا ہے نا، کون سا؟ کہ علی سے اور کچھ نہیں ہوتا، اور کم از کم آپ پہ کوئی فتویٰ نہیں لگے گا۔ بولو علی سے بغض رکھنے والا کون ہے اور محبت کرنے والا؟ یہ تو سرور دو جہاں کا فرمان سن لیا۔ اب وہ بھی سنیں، صحابہ اس کے بعد پھر منافق اور مومن کی نشانی کیا رکھتے تھے؟ جب سرکار نے فرما دیا صحابہ جب دیکھنا ہوتا ہے یہ مومن ہے یا منافق ہے تو نشانی کیا پیش کرتے تھے؟ غور سے سننا۔ سیدنا ابو سعید خدری سرکار کے صحابی رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، فرماتے ہیں ان کننا لنعرف المنافقین نحن معشر الانصاری ببغض علی بن ابی طالب کرم اللہ وجہہ الکریم۔ میرے بھائی سرکار نے فرما دیا علی سے بغض رکھنے والا کون؟ صحابہ نے اس کو پلے باندھ لیا۔ صحابہ نے اس فرمان کو ایک دوسرے کو بیانات میں مختلف انداز میں فرمایا کرتے تھے۔ آج کے بعد منافق دیکھنا ہو تو نشانی یہ ہے۔ اور صحابہ کا عقیدہ دیکھو، جانبین کو کہہ رہا ہوں، صحابہ کا عقیدہ دیکھو، جو صحابہ کو بھانکتے ہیں ان کو بھی کہہ رہا ہوں، جو اہل بیت کو بغاوت کے فتوے دیتے ہیں ان کو بھی۔ صحابہ کہہ رہے ہیں اس کے بعد منافق کو پہچاننا ہمارے لیے بڑا آسان ہو گیا۔ کیسے؟ فرماتے ہیں کہ ہم کننا لنعرف المنافقین، صحابہ کا گروہ منافقوں کو یوں تلاش کرتا تھا، کس طرح؟ ببغض ہم علی بن ابی طالب۔ فرمایا کہ جس ببغض ہم علی بن ابی طالب، ببغض ہم علی بن ابی طالب، ہم دیکھ لیتے کہ یہ علی المرتضیٰ سے محبت کرتا ہے یا اگر کرتا ہوتا تو صحابہ کہتے ہیں یہ مسلمان ہے۔ دیکھو صحابہ کا عقیدہ، صحابہ کہتے ہیں یہ، اور اگر علی سے بغض رکھتا ہوتا تو صحابہ کہتے ہیں صحابہ دیکھ لو یہ منافق ہے، یہ کون ہے؟ تو انہیں کم از کم سوچنا چاہیے جو بغاوت کے فتوے دیتے ہیں، صحابہ نے تو اہل بیت اطہار کی محبت کو ہی ایمان کی نشانی بنا دیا تھا، اور فرمایا جو نہ کرے اس کو کیا سمجھنا ہے؟ یہ صحابہ کا فتویٰ۔
اور دوسرے جو جدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں وہ بھی سنیں. ارے نادانو، ارے بے ہدایتوں، اگر صحابہ اہل پاک سے جدا ہوتے تو کیا وہ اپنی محافل میں مومن اور منافق کی علامت یوں بیان کرتے کہ جو علی سے محبت کرے وہ مومن، جو نہ کرے وہ؟ کبھی بھی کسی کا دشمن اس طرح اس کی شان بیان یہ فقط جھوٹ بولا جاتا ہے. اہل بیت اور صحابہ کرام میں اتنا ہمارا اپنے گھر والوں سے بھی گہرا رشتہ نہیں ہے، یقین جانے، جتنا اہل بیت اور صحابہ کا آپس میں رشتہ گہرا تھا. ابھی بخاری کے حوالے سے حدیث گزری، ابو بکر صدیق نے کیا فرمایا؟ بھول گئے ہو کہ مجھے اپنی اولاد سے بھی سرکار کی اولاد سے زیادہ محبت ہے. سرکار کی اولاد سے نسبت رکھنے کو، ان کے ساتھ حسن سلوک کرنے کو میں زیادہ محبوب سمجھتا ہوں. اگلی حدیث کو غور سے سننا. ہاں، اس حدیث کا حوالہ رہ گیا، جامع ترمذی ہے، حدیث کا نمبر 3717، جو ابھی آپ کو پیش کی کہ صحابہ منافق اور مومن کی پہچان کا معیار ہی انہوں نے مولا کائنات کی محبت کو رکھ دیا تھا. جو کرے مومن، جو نہ کرے 3700، صفحہ نمبر 2035، جامع ترمذی. اگلی بات غور سے سننا. بھائی کا کتنا قریبی رشتہ ہوتا ہے؟ چلو جس کو پتا ہے وہی کچھ بول دے. بھائی کا رشتہ قریبی ہے کہ نہیں ہے؟ سنو نا پھر شیعہ سے حدیث، اور حدیث کے راوی پتہ ہے کون ہے؟ صحابی رسول. آپ غور کرو، عظمت آل رسول کانفرنس میں میں جتنی احادیث پڑھ چکا ہوں سب کے سب راوی کون ہیں؟ اور بولو تو صحیح. تو جو کسی کا دشمن ہو وہ ان کی شان میں حدیث روایت کرتا رہتا ہے. تو معلوم ہوا صحابہ اور اہل بیت میں دشمنی، ان دشمنوں نے دشمنی پھیلانے کی کوشش کر رکھی ہے. ان غیروں نے دشمنی پھیلانے کی کیا کر رکھی ہے؟ کوشش. اگر دشمنی ہوتی تو چلو ہماری کتاب کی نہ ہی مانو، ہماری کتاب کی انوار نعمانیہ ایران سے چھپی ہے. کتاب کا نام کیا ہے؟ کہاں سے چھپی ہے؟ تم نے خود بھی تو لکھا ہے کہ مولا کائنات کی بارگاہ میں خلیفہ ثانی نے عرض کی، حضور مجھے آپ کی بیٹی ام کلثوم کا رشتہ درکار ہے. مجھے آپ کی بیٹی ام کلثوم کا کیوں درکار ہے؟ فرمایا سرکار کی حدیث ہے، سرکار کی قیامت کے دن ہر نسب والے کا نسب ٹوٹ جائے گا، ہر رشتے والے کا رشتہ، لیکن میری نسل پاک کا رشتہ اس دن بھی قائم ہوگا. اے علی، بس میں تو اسی حدیث پہ عمل کرنے کے لیے آپ کے دروازے پہ آیا ہوں. مولا کائنات نے فرمایا ٹھیک ہے، ہم آپ کو جواب دیں گے. پھر جواب کیا ملا؟ فرمایا ٹھیک ہے، ہمارا مشورہ ہو گیا ہے، ہم اپنی بیٹی سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی بیٹی، علی المرتضیٰ کی بیٹی، حسن و حسین کی بہن مولا کائنات نے فاروق اعظم سے ان کا نکاح کر دیا. چلو ہماری نہ مانو، اپنے گھر کی گواہی تو مان لو نا. جو کسی کا دشمن ہو وہ اس کو اپنی بیٹیوں کو رشتہ دیتا ہے؟ اور بولو تو صحیح. معلوم ہوا یہ دشمنی پھیلانے کی کوشش ہے، پیچھے دشمنی. سرکار دو جہاں کے پیارے صحابی سیدنا عبداللہ بن عمر، خلیفہ ثانی کے شہزادے، فرماتے ہیں اخا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بین اصحابی فجاء علی تدمع عیناه فقال یا رسول اللہ اخیت بین اصحابک ولم تواخی بینی وبین احد فقال له رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انت اخی فی الدنیا والآخرہ، انت اخی فی الدنیا او کما قال النبی علیہ السلام. حضرت عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں جب مکہ شریف سے ہجرت فرما کے صحابہ اور سرکار دو عالم اہل بیت کہاں پہنچے؟ مدینہ منورہ. کہاں تشریف لے آئے؟ تو سرکار علیہ السلام نے صحابہ میں اخوت کا، بھائی چارے کا رشتہ قائم کیا. بھائی چارے کا، فلاں صحابی کو فرمایا تیرا یہ بھائی ہے، فلاں کو فرمایا تیرا